अभी जो 190 मिलियन पाउंड का केस लगा हुआ है, बोगस केस है, पैसे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए थे, सारा टोपी ड्रामा है। ये किसी को आप पकड़ रहे हैं तो आपको वो सामने जो है ना पीएम सेक्रेटरी खानदान को पकड़े। खुला हो जाए थोड़ा। थैंक यू। उमर अयूब खान साहब इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। मनाजर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से देख सकते हैं। मोबाइल थोड़ा नीचे करें, मोबाइल थोड़ा ठीक है। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम अपना लीडरानों काम इज्जत भी करेगा, मत भी करे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज 190 मिलियन पाउंड का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या लगता है आप लोगों को इंसाफ मिलेगा आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद तो यही है, बाकी 26 आईनी तरमीम के बाद जो है अदालतों का जो जिस तरह फैसले आते हैं, जिस तरह जजों को कंट्रोल कर रहा है, जिस तरह अदालतों को कंट्रोल कर रहा है, तो इससे तो मायूसी बढ़ रही है। हम दुआ गो है कि बगैर किसी प्रेशर के मेरिट बेस केस का इंशाल्लाह फैसला होगा। और ये सबको पता है कि सियासी के कैसे न इमरान खान साहब के अकाउंट में कोई पैसे आए, न किसी और के अकाउंट में पैसे आए। पैसे अगर आए तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में और उसी से हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में गए हैं। तो ये खान साहब के खिलाफ उनको कोई और नहीं मिला, तो इसी तरह के जो है केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अवाम की अदालत है, लोगों ने उसको सर सलमान अकरम राजा साहब और उमर अयूब साहब को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं खान साहब की तरफ से, क्या कहेंगे आइंदा एहतजाज की जो काल आने वाली है खान साहब की तरफ से? मैं दोनों को दुआगो हूँ और दोनों को खान के साथ सबको पता है कि खान के साथ डटे रहे। खान साहब के लिए पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी और इंशाल्लाह ताला जो नई जिम्मेदारी उसको दी गई है, इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह उसकी पूरी उतरेंगे और हम उसके साथ खड़े रहेंगे। जैसे ही उसका हुक्म आएगा इंशाल्लाह ताला हम उसको नहीं करेंगे। समाविया ताहिर साहिबा इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंच चुकी है। मैडम क्या कहेंगे 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की आज समाअत के लिए दरखास्त लगी हुई है? अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह। हमारी ढेरों ढेर दुआएं और हमारा साथ जो है वो हमेशा खान साहब, बुशरा और अपनी पूरी पार्टी के लिए। देखिए हम अदालतों से तो कोई खास उम्मीद सच्ची बात है नहीं लगती, जबकि उम्मीद जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन जिस तरह के मुंसफीन बैठे हुए हैं, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, उस पर कोई हमें अच्छी उम्मीद तो नहीं है। लेकिन फिर भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि हमारे मुंसफीन इस बात को समझें कि जिन कुर्सियों पे वो बैठे हैं अल्लाह ताला की तरफ से वो उनको वदीयत है और उनको इस पर बैठकर हक सच पर मबनी फैसला करना चाहिए। क्योंकि इमरान खान बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। बुशरा आपा जो एक घरेलू खातून है, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इन चीज़ों से, ठीक है। उनको भी आपने इसमें शामिल कर लिया तो सिर्फ फस्तायत है और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ एक बुग़्ज़ है, एक शख्स की अना है जो आड़े आई हुई है सबके तरफ से। फाहिर निशात गुमन साहब हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। सर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं, आज 190 मिलियन पाउंड का केस लगा हुआ है। दूसरी तरफ आप समड़ियाल से जो इलेक्शन आपसे छीना गया है उस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तहरीक इंसाफ की जीत है कि सारा दिन पुलिस गर्दी होती रही और आके हमारे वोटरों को, हमारे एजेंट्स को बाहर निकाल के वोट डालते रहे। फिर बक्स उठा के रात को ले जाने पड़े उनको, वोट डालने से भी उनका काम नहीं बना। फिर कंटेनर लगा के आरओ दफ्तर को बंद कर दिया गया। तो यही हमारी जीत है कि वो मरियम जो कहती थी कि मेरी बड़ी मकबूलियत है, वो आज को उसको भी वही काम करना पड़ा जो 2024 में चोरी करनी पड़ी और 2025 में डकैती करनी पड़ी। तो सर आज जो 190 मिलियन पाउंड का केस लगा हुआ है, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ से इंसाफ मिलेगा? देखिए इंसाफ तो आप सबको पता है जो 1.5-2 साल से हमें मिल रहा है। इंसाफ कहाँ से मिलना है, लेकिन जमहूरी लोग हैं, हमें आना पड़ता है और अदारों की इज्जत करनी पड़ती है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा, अपना हक लेना पड़ेगा। इसके अलावा तो कोई हल नजर नहीं आ रहा।
سر آپ کے پاس جو قانونی راستے ہیں اپنے حق کے لیے، الیکشن کمیشن کے پاس آپ جائیں گے، تو سر الیکشن کمیشن سے پاکستان تحریک انصاف کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا حلقہ جو ہے وہاں دوبارہ کاؤنٹنگ کی جائے گی یا دوبارہ ری الیکشن کرائی جائیں گے؟ کیا مطالبات ہوں اس گے؟ دفعہ تو انہوں نے وہ نہ فارم 45 اور نہ 47 والا کام ہی نہیں ہونے دیا. اس دفعہ تو سر عام انہوں نے آ کے اور پولیس نے دھکے دے کے ہمارے پول ایجنٹ کو باہر نکالا اور ووٹ ڈالے. پولیس ایسے بنی ہوئی تھی جیسے ان کی غلام ہے. اور میں یہ بس اس کو مریم نواز کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے تمہاری مقبولیت اور یہ ہے تمہاری عزت عوام کی نظر میں، جو تم ان لوگوں کے ساتھ توہین کر رہے ہیں. یہ اس قوم کی توہین کر رہے ہیں، لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں لوگوں کی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سیاسی لوگ ہیں کہ یہاں ایک تو قبضہ گروپ آ گیا پاکستان میں. فاہر نشاط گمن کس حد تک اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں انشاءاللہ آخری دم تک، آخری سانس تک ایک اچھے بہادر، انصاف پسند، جمہوریت پسند اور اس طرح کا انسان میرے خیال میں ہمیں دوبارہ بڑی مشکل سے ملنا ہے. اور یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے جو خان صاحب جیل میں ہیں. فاہر نشاط گمن صاحب، آپ نے الیکشن لڑا، پنجاب میں الیکشن لڑنا انتہائی مشکل کام ہے اس ٹائم. کون سی ایسی سب سے مشکل بات تھی جو آپ کو فیس کرنا پڑی اس الیکشن میں؟ دیکھیے جی، دنیا میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. مجھے خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا کہ فاہر باہر نکلو اور لوگوں کا ڈر اتارو. تو ہم باہر نکلے اور پولیس میرے گھر میں 2-3 دفعہ آئی. جب شروع ہوا کام، میں نے کہا یہاں آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے، یہاں میں باہر نکل رہا ہوں. پھر ہم نے جلسے بھی کیے اور سر عام کیے اور لوگ بھی باہر نکلے اور ڈر بھی اتارا. الحمدللہ لوگ جس طرح کل کھڑے تھے خان صاحب کے ساتھ، آج اس سے بھی زیادہ کھڑے ہیں. فاہر نشاط گمن صاحب، آپ کے لیے جو سوشل میڈیا پہ الیکشن کمپین کرائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کی طرف سے، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جی، میں سب بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں. تمام میڈیا، وکلا، ایم پی اے، ایم این اے اور خاص کر کے اپنے حلقے کا پی پی 52 کا، سب نے بڑا پیار، بڑا محبت اور بڑے احساس سے سب نے کام کیا ہے. سر وہاں پہ ایک خاتون تھی پاکستان تحریک انصاف کی، عالیہ حمزہ، تو وہ کافی فرنٹ فٹ پہ تھی، لڑ رہی تھی، جگہ جگہ وہ پہنچتی تھی، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی، وہ ہماری ایک بہادر بہن ہے. جس طرح انہوں نے کام کیا ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دل کی تہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا الیکشن لڑا ہے انہوں نے. تھینک یو سر. ابھی کیسز باقی ہیں، ان کی ضمانتیں ہونی ہیں. میں صرف عدالتوں سے یہی کہوں گی کہ پلیز ان کیسز کو مت لٹکائیں، فوری فیصلہ دیں تاکہ اس ملک میں ایک استحکام تحریک آگے بڑھانے کی بات ہوتی ہے، سوائے تحریک کی بات ہوتی ہے، خان صاحب کی حمایت کی خبریں شروع ہو جاتی ہیں. کیا وجہ ہے اس میں؟ دیکھیے، میں سمپل یہ بتا دوں کہ یہ ساری باتیں ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا تھا اور جو مجھ سے ملتا تھا میں یہی کہتی تھی کہ 5 جون خان صاحب رہا ہو جائیں گے. پہلے آپ نمبر آف کیسز دیکھیں، نمبر آف کیسز ان کے اوپر، مطلب یہ تو ایک سمپل سا اوپر تھا. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں یہ ساری ڈسٹرکشنز ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر، صاحبہ کے اوپر اندر ظلم بڑھ چکا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ عدالتیں ہمیں تاریخیں نہیں دے رہی. 9 مئی کے کیسز کے اندر جو کہ میں لاہور ہائی کورٹ میں ہر کیس میں ایز اے سائل پیش ہوئی، تو میں آپ کو سمپل اتنا بتا دوں کہ وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ مطلب وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے پورے ہفتے کی ڈیٹ ڈال دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہوتا صرف اتنا ہے کہ کبھی پروسیکیوٹر نہیں آ رہا، کبھی ریکارڈ نہیں آ رہا. یہ ٹیکٹکس آپ چھوڑ دیں، 1 تاریخ کے اندر فیصلہ کر لیں. دیکھیں، آپ نے عدت کیس بنا لیا، سائفر بنا لیا، توشہ خانہ کی کئی سیکولز بنا لیے، کیا فائدہ ہو؟ سب بوگس ثابت ہوئے. یہ جو کیس القادر کا چل رہا ہے یہ تو بالکل بوگس کیس ہے. حکومت کے پاس پیسہ ہے. یہ جو دانش اسکولز اور یونیورسٹیز میں، وہاں آپ پیسہ استعمال کریں. آپ کی اپنی کٹی کے اندر ہے جہاں سے آپ اس کو یوٹیلائز کریں. ایک بندے نے 1 روپیہ بھی اس کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، وہ اس کا بینیفیشری نہیں ہے، آپ نے اس کو خامخواہ جیل میں رکھا ہوا ہے. تو یہ سب ڈسٹریکشنز ہیں. یہ ڈسٹریکشن پارٹی میں یہ ہو رہا ہے، پارٹی کا اندرونی معاملہ، یہ سب ڈسٹریکشنز ہیں. دیکھیں، ہمارا موقف، ہمارا مقصد، ہمارا نظریہ، ہمارا فوکس صرف وزیر اعظم خان صاحب کی رہائی ہے اور یہ جد و جہد تب تک جاری رہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے. باقی ساری جس دن رہا ہوں گے پوری دنیا دیکھے گی. یہاں پر کون احتجاج جاری ہے؟ دیکھیں، میں صرف اتنا کہوں گی یہ پولیس والوں کو، یا اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پلیز آپ یہ دیکھیں، دن دہاڑے قتل ہو گیا. اس کے علاوہ اگر میں مطلب
بڑی تکلیف سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو انسیڈنٹ حادثہ بعد میں ہوا ہے، یہ مطلب میڈیا کو تو اس پر اتنا ہی شور مچانا چاہیے تھا جو موٹر وے کیس کے اوپر شور مچایا گیا تھا. یہ اتنی ورس تھنگ ہے. خواتین جن کو ریڈ لائن کہا جاتا تھا وہ محفوظ نہیں ہے. تو ان سے کہیں کہ ہم نے بالکل کسی قسم کا کوئی ہمارے لوگوں میں سے کوئی پتھر بھی نہیں اٹھانے والا. ہم پرامن طور پر آتے ہیں اپنے وزیر اعظم کی رہائی کے لیے ساحل بن کر آتے ہیں. ججز کو یہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے یا پنجاب کے متعلق نمائندے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ تگڑے ہو کر فیصلہ کریں. یہ کالز پر فیصلے کرنے، واٹس ایپ پر فیصلے کرنے یہ منظور نہیں ہے. ہم بار بار یہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں کیا ہے، پولیس جس کا کام ہے امن و امان کو کرنا، پولیس جس کا کام ہے جو ملک کے اندر لا لیسنس ہے اس کو کنٹرول کرنا، وہ ہماری میرے پاکستان آزاد ہے، اس وقت خان ہے. ایک دفعہ کچھ ایسا کر رہے تھے نا، میرا مال کو بھی دکھائی کرتے یہ تو ہماری اس میں میں تو الحمدللہ کوئی یہ تو ٹکٹ مل گیا، ٹکٹ نہیں ملا. سب سے بڑے امتیاز شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری ہے. کتنے پر امید ہے آپ لوگوں کو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہاں سے انصاف ملے گا؟ ویسے تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انصاف کے تمام تر رستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ امید کبھی اس کے گھر سے نہیں چھوڑ سکتی. ہمیں اس سے زیادہ اللہ کے گھر سے امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ انصاف ملے گا، کیونکہ وہ شخص بے گناہ ہے اور 2 سال سے بے گناہ قید کاٹ رہا ہے. بہت سے مقدموں میں اس کو بے گناہ جو ہے وہ قید کیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لوگوں کی دعاؤں سے، عوام کی جدوجہد سے خان صاحب جو ہے انشاءاللہ ان قریب رہا ہوں گے. سر، احتجاج کی کال دی ہے خان صاحب نے. آپ سینئر رہنماؤں میں شمار ہوتا ہے آپ کے پنجاب میں. پنجاب اس مرتبہ کس حد تک تیار ہے اور کس لیول پہ یہ احتجاج ہوگا؟
पंजाब हर दफ़ा तैयार होता है, लेकिन इस दफ़ा एक स्पेशल तैयारी मैंने देखी है। पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा तहरीक जो है वो इस हमारी तहरीक में आ चुकी है। लोग मुतहर्रिक हो चुके हैं, लोग बेताब हैं, लोग ये जुल्म और सितम देखकर उनके अंदर एक गुस्सा है। और ये आप देखेंगे कि जब भी एक कॉल आएगी खान साहब की तरफ से, आप पंजाब से एक सरप्राइज देखेंगे इंशाल्लाह ताला। सर जो लाहौर की हद तक है, सुनने में आ रहा है लाहौर हाई कोर्ट के बाहर कोई बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरे की तैयारियां होने जा रही हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट में खान साहब की तारीख लगी हुई थी और वो आलमोस्ट जो है 9 मई के केसेस में वो कंप्लीट हो चुका हुआ था सारा, और जमानत होने वाली थी। उस बेंच को अल्लाह जाने क्या कर दिया है कि आज उधर भी तारीख थी लेकिन अब वो नहीं है। तो इंशाल्लाह उधर भी जब तारीख लगेगी तो वहाँ रोजाना ही बड़ा इज्तिमा होता है। जब भी खान साहब की पेशी होती है वहाँ पूरा लाहौर उमड़ आया होता है। शुक्रिया सर। पंजाब असम्बली हमारे साथ मौजूद है। सर, पिछली मरतबा भी आपकी क़ियादत में तमाम MPs इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे खान साहब के केस में। आज ये तीसरी मरतबा है सर, आज भी अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत होने जा रही है। क्या कहेंगे, कितनी पुरुमीद है लीडरशिप को कि आप लोगों को यहाँ से इंसाफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात ये है कि अगर फैसले मेरिट पे हों, ज़ाती गुस्से और एंगर पे फैसले ना हो, तो फिर तो ये 5 मिनट भी फैसला नहीं खड़ा हो सकता। और मैं ये समझता हूँ कि ये आज हमें इतनी जद्दोजहद, पहले 1 महीना लग गया। इस मुल्क का जो इंसाफ का निज़ाम है, आप खुद देख लें कि 26th अमेंडमेंट के बाद कितना एक ये ज़मीन बोझ हो चुका है कि हमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करनी पड़ी सिर्फ केस लगवाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तो ज़ाती गुस्से को मद्देनजर न रखा गया, ज़ाती नाराजगी को मद्देनजर न रखा गया, तो फिर तो ये केस है ही नहीं। खान साहब की जमानतें हो जाएंगी। अगर जिस तरह पहले पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनके स्टेक होल्डर्स, उनके जितने भी MPs, MNAs, जो उनके आम लोग हैं, उनको जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है अदालतों में, और जिस तरह उनको ज़ाती गुस्से की बुनियाद पे उनके मेरिट बनाए जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है फिर तो नतीजा कुछ और ही होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर मेरिट की बुनियाद पे फैसला हो तो खान साहब को अभी 1 घंटा भी वो जेल में नहीं लग सकता। सर, खान साहब की रिहाई तहरीक का ऐलान किया गया है, पंजाब से क्या मोबिलाइजेशन का अमल जारी है? वहाँ पे कितने कारकुनान निकल सकते हैं? देखिए जी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 साल हो गए तहरीक चला रही। आज ये जो हम खड़े हैं तहरीक है, बस समड़ियाल इलेक्शन गुजरा है, इन्होंने धांधली के तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो पार किए और इतने बुखला गए थे कि जनरल इलेक्शन से भी 9000 वोट ज्यादा इन्होंने कास्ट करवा दिए। वो भी तहरीक थी। अडयाला के बाहर हर ट्यूसडे और थर्सडे को तहरीक होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मैं कहूँगा कि सब कंटिनेंट की वाहिद जमात है जो 2 साल हो गए तहरीक में। गोलियां चलाई गई, 26 नवंबर को क्या होगा, बाकायदा सीधी गोलियां चलाई गई। एक पुरमन जमात एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आ रही थी। आपके पास और 100 तरीके होते हैं, आपके पास रबर बुलेट्स होते हैं, आपके पास वाटर कैनन मशीन्स होती हैं, तो आपको डायरेक्ट गोली चलानी पड़ी। तो मैं समझता हूँ कि मोबिलाइजेशन तो हो रही है, ये आप देख रहे हैं, ये मोबिलाइजेशन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आप ये कहें कि कोई तहरीक का कोई नया काम होने, तहरीक चल रही है और इंशाल्लाह मोबिलाइजेशन डे बाय डे बढ़ रही है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2 ही ऑप्शन है खान साहब की रिहाई के लिए, एक है मफाहमत, एक है मज़ाहमत। तो सर, जो बातें आपने की, जो जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हुआ है, उसके बाद आप लोगों के पास कौन सा ऑप्शन इस टाइम मौजूद है जो आप अपनाएंगे? देखिए जी, हम जो ऑप्शन हमारे पास, हमने जो ऑप्शन अपनाना है, हमारा ऑप्शन है रूल ऑफ लॉ। हम एक सियासी जमात है और ये जमात इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस पूरे अवाम में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, और रूल ऑफ लॉ उसी शक्ल में हो सकता है जब यहाँ पे कोई हकीकी हुकूमत होगी। इस वक्त ये तो टॉप जो ये टिक टॉकर हुकूमत है,
یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے. ان کے پاس عوام کا مورال تو ہے نہیں, لوگوں کا مورال نہیں ہے ان کے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مزاحمت بھی کریں گے, ہم رول آف لا کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, اور جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم حقیقی آزادی تک گھر نہیں بیٹھے. سر نواز شریف لندن چلے گئے عید گزارنے کے لیے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دیکھیں میں ایک پہلے جواب دے, بات یہ ہے کہ نواز شریف اور اس خاندان میں قول و فعل کا اتنا تضاد ہے. ابھی اس کی بیٹی کہہ رہی ہے 1 مہینہ پہلے, ٹک ٹاکر جو ہماری چیف منسٹر ہے, کہ پنجاب میں سہولیات صحت کی اس وقت اتنی ہے کہ کسی بندے کو کوئی باہر جانے کی ضرورت نہیں, اور اس کا باپ اس بہانے علاج کے بہانے دوبارہ لندن چلا گیا. پاکستان وہ تب آتے ہیں جب ان کو ڈیل کر کے اقتدار ملتا ہے, ایسے وہ پاکستان نہیں آتے. وہ تو پہلے بھی ان کا یہی وتیرہ ہے, پلیٹلیٹس کم ہوئے, ڈیل کی, باہر چلے گئے. سر یہ کہے گا کہ پیٹرن چیف کا جو ہوگا, عمران خان نے اپنے آپ کو پروموٹ کیا ہے اس کو, تو اس کو سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کے اگینسٹ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو رکھنے کے لیے جو ہے یہ ایک عہدہ جنریٹ کیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کارکنان موبلائز ہو پائیں گے؟ فیصل امین صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں آپ. آج 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت لگ ہی گئی ہے آخرکار. کہ کتنا پر امید ہے آپ لوگ, اور کتنا آپ کو یقین ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان عدالتوں سے انصاف کی؟ دیکھیں, عدالتوں کا کام ہے انصاف دینا, انصاف کے لیے آئے ہوئے ہیں. القادر ٹرسٹ کیس آپ کو بھی پتا ہے مذاق ہے. ایک تھیلے کا فائدہ نہ عمران خان کو ہوا ہے نہ بشرا بی بی کو ہوا ہے. تو کرپشن کدھر سے ہوئی؟ اکاؤنٹ سپریم کورٹ میں پیسے آئے, وہی پیسے اب ڈگی وزیر اعظم جو ہے وہ کہتا ہے میں دانش اسکول اس سے بناؤں گا. تو لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر کہ اس طرح کے کیسز خان پہ بنائے ہیں. عدالتوں سے انصاف کی ہمیں امید ہے, اور 26ویں ترمیم میں جو عدالتوں سے پاور لی گئی ہیں, ہم ان صاحبان کی آزادی کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہی کہہ سکتے ہیں. لیکن سر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہاں پہ آتی ہے ہر کیس میں. یہاں پہ پولیس آپ دیکھیں نفری کھڑی کی گئی ہے, آپ لوگوں کو سینئر قیادت کو وکلا کو ہائی کورٹ کے اندر جانے تک کی اجازت نہیں ہوتی. تو کس طرح آپ ان عدلیہ کو, ان ججوں کو آزاد کروائیں گے؟ دیکھیں, جب آپ جہاد کرتے ہیں نا تو آپ جیتنے ہارنے کے لیے نہیں کرتے, آپ اپنی کوشش کرتے ہیں. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, انشاءاللہ اپنی کوشش جاری ہے. عمران خان جو جہاد اس ملک کی آنے والی نسلوں کے لیے کر رہا ہے, انشاءاللہ ہمیں یقین ہے, ہمارا ایمان ہے کہ وہ کامیاب ہوگا, اور ہم اس میں جتنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں وہ ڈالتے رہیں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ پیسفل ہے, ٹریفک چل رہی ہے, کوئی کسی کو ڈسٹربنس نہیں ہے. تو یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. اور اس طرح جس طرح پہلے انہوں نے کیا کہ گولیاں چلا دی لوگوں کے اوپر, تو اس طرح کے فیشزم یہ کب تک کریں گے؟ دنیا میں پاکستان کا مذاق انہوں نے بنا دیا ہے. حالت یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو دیکھ کے اور ملکوں کے صدر جو ہیں وہ منہ چھپا لیتے ہیں کہ ابھی یہ کہیں کشکول اٹھا کے پیسے نہ مانگ لیں. تو پاکستان کو خود مختار کرنا عمران خان کا ایک مشن تھا. اس ملک کو ایسا قانون دینا جہاں غریب امیر پولیٹیکل مخالفتوں کے باوجود ہر ایک کو انصاف ملے, یہ مشن ہے. اور اس مشن پہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی جو اسٹرگل ہے وہ جاری ہے. سر عید کے بعد بجٹ بھی پیش ہونے جا رہا ہے خیبر پختونخوا کا, کیا لگتا ہے؟ کہتے ہیں کہ مہنگائی کچھ زیادہ ہونے والی ہے, اسپیشلی مسلم لیگ نون کی طرف سے کل سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں. دیکھیں, فیڈرل بجٹ کے اوپر مزمل صاحب نے کل بھی میرے خیال میں ایک بریف کیا ہے, اور جب فائنل فگرز ہمارے پاس آئیں گے, کٹ انہوں نے لگائے ہیں. انہوں نے شاید ایجوکیشن کا بجٹ فیڈرل نے کم کیا ہے, ہیلتھ کا بھی انہوں نے بجٹ کم کیا ہے, ایگریکلچر کا بھی کم کیا ہے. جس ملک میں آپ کی 70% آبادی زراعت سے منسلک ہو, وہاں پہ آپ بجائے ان کے لیے بہتری لانے کے آپ ان کو مزید رگڑ رہے ہیں. انشاءاللہ خیبر پختونخوا, یہ آپ سے پرامس ہے. ایگزیکٹ فگرز اگین مزمل اسلم صاحب بتائیں گے, کیبنٹ کے ممبران یہاں ساتھ کھڑے ہیں کے پی کے بھی. بٹ یہ ہمارا چیلنج ہے خاص کر ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ صاحبہ کو کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ انشاءاللہ ان سے بہتر ہوگا. سر ایک سوال, اگر آج بھی خان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا تو خان صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ میں خود لیڈ کروں گا, جو ان کا حکم ہوگا. ہم جس طرح پہلے تیار تھے, خیبر پختونخوا نے جس طرح پہلے فرنٹ سے لیڈ کیا, اب بھی انشاءاللہ فرنٹ سے لیڈ کریں گے. چوک کی کال دی جائے گی سر؟ بھائی یہ تو خان بتائے گا نا. مطلب جب ایک لیڈر ہوتا ہے, ٹیم کا کپتان ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ تو نے بالنگ کرنی ہے, تو نے بیٹنگ کرنی ہے, جیسے وہ حکم کرے گا ہم تیار ہیں. سر کب تک ممکن ہے؟ ڈیٹ کو حاصل کی ہے؟ ڈیٹ تو خان صاحب دے گا بھائی. مطلب ہے جب اگر کہیں غلطی, جب تک ڈیٹ نہیں دیں گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب خان صاحب نے دیکھو چین آف کمانڈ ہوتی ہے. خان صاحب پی ٹی آئی کی پہچان بھی ہیں,
اس کی بنیاد رکھنے والے بھی ہیں. 30 سال کی ان کی اسٹرگل ہے. جب انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں اس موومنٹ کو خود لیڈ کروں گا تو جو بھی احکامات ہمیں آئیں گے وہ اڈیالہ سے ہی آئیں گے. پہلے بھی اڈیالہ سے ہی آتے تھے لیکن اب بالکل ٹو دا پوائنٹ جو بھی وہ کہیں گے انشاءاللہ ہم اسی طرح. سر پلیز ڈونٹ مائنڈ لاسٹ سوال. اگر خان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے تو پھر ایک پیغام کون لے کے آئے گا؟ فی الحال تو ملاقاتیں شروع ہیں دیکھیں جی, اور ہماری امید ہے کہ جو ایک قانونی حق ہر کسی کو حاصل ہے. پہلے بھی ہے جس طرح انہوں نے کیا کہ فیملی کو نہیں چھوڑ رہے, وکیلوں کو نہیں چھوڑ رہے, زیادتی ہے. فار ایگزامپل ملاقات نہیں ہوتی بھائی, فار ایگزامپل ملاقات نہیں ہوتی تو فار ایگزامپل کے ٹائم پہ بتائیں گے نا. مطلب ہے اچھا آ گیا. عثمان رحیم جی, یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے یہ ایک بالکل بکواس کیس ہے. یہ اس کا جو اس کو جوڑا جاتا ہے القادر کے ساتھ, یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیپٹر ہے. 190 ملین پاؤنڈ میں این سی اے نے جو چلان کیا ملک ریاض کو, ہم آج تک یہ کہتے ہیں کہ پوچھا تو جائے این سی اے نے چلان کیا کیوں. نواز شریف کے بچے کی وہ پراپرٹی جو ملک ریاض دگنی یا تگنی قیمت پہ خرید رہا تھا, اس کی بیس پہ این سی اے نے یہ چلان کیا. اور آپ نے 190 ملین پاؤنڈ پہ ایسے لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے کہ جو پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس پاکستان میں لے کے آیا, اس سے ایک آنی عمران خان نے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کی. وہ سارے کے سارے پیسے آج بھی پاکستان کے خزانے میں موجود ہیں. وہ سارے کے سارے پیسے آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں, جس کے اندر شہباز شریف اپنے نام سے ایک یونیورسٹی قائم کرنے کا اعلان کرتا ہے. اگر وہ یونیورسٹی اس پیسے سے بن سکتی ہے تو عمران خان کیوں قید ہے؟ اور القادر یونیورسٹی وہ تو ایک سمپل رفائی ادارہ ہے, اس کے تمام آڈیٹڈ اکاؤنٹ نیب کے پاس موجود ہیں. اس میں کوئی خرد بورڈ, کوئی ایک آنے کی بھی بشرا بی بی یا عمران خان نے اپنی ذات کے لیے مفاد اٹھایا ہو تو اب سامنے لے کے آئے. تمام پروسیکیوشن, تمام وٹنسز یہ بات کہہ چکے عدالت کے اندر کہ عمران خان کو نہ تو القادر کیس سے, نہ تو القادر سے ایک آنے کا فائدہ ہوا, نہ ہی 190 ملین سے کوئی ایک آنے کا فائدہ ہوا. تو آج عمران خان کیوں ناحق قید ہے؟ ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کیسز کو میرٹ پہ سنا جائے. اس لیڈر کا جس لیڈر نے اس آزاد عدلیہ کے لیے جیل کاٹی, اس آزاد عدلیہ کے لیے تحریک چلائی, ہمیشہ قانون کی بالادستی کی بات کی, اس ملک کے اندر آئین کو بحال کیا جائے. انشاءاللہ 2 منٹ میں یہ کیس اٹھ فارغ ہوں. مینا خان افریدی صاحب, آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر تیسری مرتبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ یہاں پہ آتی ہے. آج پھر اللہ اللہ کر کے القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے. کتنے پر امید ہے آپ لوگوں کو ان عدالتوں سے انصاف ملے گا؟ پھر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدالتوں کا حال ہے. دیکھیں, اگر میرٹ اور انصاف کے اوپر فیصلے ہوتے تو خان صاحب نے ایک بھی دن اندر نہیں گزارنا تھا, بشرا بی بی نے اور باقی اسیران نے, اگر تو میرٹ کے اوپر فیصلے ہوتے. 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے یہ تھا کہ ہمارے کیسز تو کم از کم لگ جاتے تھے. اگر ایک کورٹ کے اوپر نہیں تو اس کے اوپر ہم اپیل کرتے تھے, وہاں سے کوئی ہمیں انصاف مل جاتا تھا. اب تو یہ حال ہے کہ ہمیں کیس لگانے کے لیے احتجاج کرنا پڑتا ہے, عدالتوں کے سامنے پارلیمنٹیرینز کو آنا پڑتا ہے, اس کے بعد جو ہے ہمارے کیسز لگتے ہیں. تو اللہ کرے کہ انصاف ملے, لیکن یہ جو حالات چل رہے ہیں تو کوئی خاص نہیں. اس کے بعد ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر یہاں سے انصاف نہیں ملتا تو پھر مزاحمت ہی کریں گے. سر, لیڈرشپ سے جب بھی ہم سوال پوچھتے تھے احتجاج کے حوالے سے تو ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب کی کال دیں گے تو ہم نکلیں گے. خان صاحب نے کال دے دی ہے. خیبر پختونخوا کس حد تک تیار ہے خان صاحب کی کال پہ, اور کس حد تک یہ کس لیول کا احتجاج ہوگا؟ شاہ جی, تن من دن لگائیں گے, لوگوں کو موبلائز کریں گے, لوگوں کے پاس گھر گھر جائیں گے, لوگوں کو عمران خان کا پیغام دیں گے. اور لوگ آلریڈی تیار ہوئے بیٹھے ہیں, بالکل تیار فصل کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ صرف کال آ جائے پیٹرن ان چیف قائد تحریک عمران خان صاحب کا اور لوگ نکلیں گے. اور اس دفعہ جو ہے نا بالکل مختلف قسم کا احتجاج آپ کو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ نہیں ہوگا کہ آپ بس صرف اسلام آباد پہنچو اور اس کے بعد احتجاج ختم. نہیں, ایک ایسا نہ تھمنے والا احتجاج ہوگا کہ جب تک کہ ہم ان فارم 47 کے ناجائز حکومت کو اور ان کے ساتھ جو الائن قابض لوگ ہیں ان کو ہم گھٹنوں پہ ٹیکنے پہ مجبور نہیں کریں گے, تب تک یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا. سر, خان صاحب کی رہائی کی اگر بات کریں تو 2 ہی آپشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس. ایک ہے مفاہمت, دوسری ہے مزاحمت. جو ظلم ڈھائے گئے پاکستان تحریک انصاف پر, اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس کون سا راستہ بچا ہے جو آپ خان صاحب کی رہائی کے لیے اپنائیں گے؟ مفاہمت کا تو خان صاحب نے روز اول سے کہا ہوا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کرتے ہیں, بامانی مذاکرات کرتے ہیں, تو تحریک انصاف جو ہے اپنے ان پوائنٹ ایجنڈاز کے اوپر کسی بھی وقت ان کے ساتھ تیار ہے. اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ مختلف ادوار میں مذاکرات ہوئی, لیکن وہ صرف یہ ٹائم گین کرنے کے لیے, جیسے خان صاحب نے کل پرسوں کہا کہ جب یہ
कमजोर हो जाते हैं तो मुज़ाकरात के ऊपर आ जाते हैं, और जब ये वापस जो है थोड़े ताकतवर हो जाते हैं तो फिर मुज़ाकरात से भाग जाते हैं। लिहाजा दो नहीं, मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है मुज़ाहिमत मुज़ाहिमत मुज़ाहिमत। सुहेल अफरीदी साहब, आप क्या कहेंगे? खान साहब ने जो एहतजाज की कॉल दी है, किस हद तक तैयारियां शुरू की आप लोगों ने, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा की यूथ ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तो हर वक्त ही तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग 18 साल से यही हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह कायद के हुक्म के मुताबिक जिस तरह वो कह रहे हैं हमारे पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब कि हमने इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में एक नए लाएमल के साथ एहतजाज करना है, तो वो एहतजाज जो भी हो इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। और इस दफ़ा जिस तरह इन्होंने 24 नवंबर, 25 और 26 नवंबर को बेगैरती की, अपनी शहरियों को गोलियां मारी, उसकी वजह से एहतजाज को सबोताज किया गया। इस दफा जो है गोलियों से भी इंशाअल्लाह ताला हम पीछे नहीं हटेंगे। और उस वक्त तक जिस तरह अभी मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि इस दफा मैं खुद लीड करूंगा, तो अगर वो खुद लीड करेंगे तो वो जेल से हमें हुक्म देंगे कि एहतजाज खत्म। जब तक वो हुक्म ना दे तब तक एहतजाज भी खत्म नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ये एहतजाज इन लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर करेगा इंशाल्लाह। सर, ऐसे रही सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है खबरें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को फील्ड मार्शल बना दिया है पैटर्न चीफ के नाम से। नहीं जी, वो जो है अवामी चीफ है। कैसी है? आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हमारा, आजादी हमारा, आजादी कैसे लगोगे, आजादी कैसे लगोगे, आजादी हम ठीक करेंगे, आजादी हम ठीक करो, जजिस को आजाद करो, जजिस को आजाद करो, रात को आजाद करो, एक किनारा बाहर निकालो, यही शुक्र है अल्लाह ताला का कि यहाँ MNAs और MPAs लेजिस्लेचर्स आके यहाँ उन्होंने सपोर्ट किया है, और उसकी वजह से शायद हमें 11 तारीख की डेट मिल गई है। और अगली दफा 11 तारीख को भी सब यहाँ मौजूद होंगे इंशाल्लाह। तो क्या लगता है 11 तारीख को केस लगेगा कि अब फिर आगे मजीद तारीखें? नहीं, अब ये तो जज साहब के ऊपर है। वो तो आज भी उनके प्रोसिक्यूटर जनरल को हमारे लॉयर कहते उसको बुला लेना चाहिए था, कि जो आके बंदा आके खड़ा कह रहे मुझे रात को पता चले, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आज केस लग रहा है। सारे पाकिस्तान को पता था सिवाय उसके। तो अगर यही बात उसने 11 को उस कहते कि ये कर देगा कि लॉयर आ गए, लेकिन जी इसको तैयारी करने के लिए 1 हफ्ता चाहिए, ये इसलिए घसीट रहे हैं। ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है 17 सीटों वाली, कि वो इमरान खान को बाहर नहीं निकालना चाहते, और वो चाहते हैं कि छुट्टियां गुजर जाएं और सारी गर्मियां इमरान खान जेल के अंदर बैठे, सितंबर से पहले केस ना सुना जाए। फाइलें गुम हुआ करती थी हाई कोर्ट में, फिर आप लोग ही गए हाई कोर्ट में, फाइलें ढूंढ के लाए, जज को पकड़ाई। अब क्या लगता है कि जो मुखालिफ वकील जो आज पेश हुआ है उसकी प्रैक्टिस भी आप लोग कराएंगे स्केल के हवाले से, उनको खबरें भी आप पहुंचाएंगे कि आपका केस लगा? हम तो अपनी जितना हम कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमने कितनी दफा कहा है कि हम जजेस के साथ खड़े हैं। आप उनका प्रेशर जो हुकूमत इन पे डाल रही है, जो धमकियां दे रही है, उसकी अब हम क्या कह सकते हैं? हम कह रहे हैं ना इसकी कोई प्रेशर, आप इनकी परवाह ना करें, सारी अवाम आपके साथ है और आप इंसाफ दें, जजेस को कह रहे हैं। और हम 26वीं तरमीम के खिलाफ हैं, जजेस के साथ हैं। अब इससे ज्यादा और हम क्या कर सकते हैं? मैडम, एक बंदा है तनवीर नामी शख्स है, कोई तनवीर नामी अमेरिकन है, वो कह रहा है कि मैं अडियाला जेल गया हूँ। मैडम, आप उनकी थोड़ी वजाहत करेंगी, क्या वो परवेज खटक और महमूद खान पार्ट 2 बनने जा रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, जो एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, जो हमारे बाहर के पाकिस्तानी हैं, उनको सब उनके साथ राब्ता करते हैं, ये फोन कॉल सबको करते हैं, पाकिस्तान में ये लोगों को फोन करते हैं। मैं तो रोज आके इनका पैगाम दे देती हूँ आपको कि हमें क्या पैगाम मिल रहा है। मैं तो आपको हर दफा बताया कि वो कहते हैं आप चुप कर जाएं, पैगाम ना लाएं, उसके ऊपर मेरे देखें 42 FIR कट रही हैं। इसी तरह उनको वो एस्टेब्लिशमेंट वाले फैसिलिटेट कर रहे थे कि जेल में जाके इमरान खान से ये 4 चीजें मनवा लो। क्या 4 चीजें थी?
کہ 9 مئی کے اوپر وہ کیا کرو، وہ معافی مانگ لو اور جو سزائیں دی جا رہی ہیں ان کو قبول کرو، جو آپ کے لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی. آپ سن لیں کیا میں پھر سے کہہ رہی ہوں، لوگوں کو جو سزائیں دی جائیں وہ قبول کریں، 9 مئی کے اوپر ریگریٹ کریں. آپ حکومت کو چلنے دیں، اس کا مطلب فارم 47 کہ یہ جو شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت ہے ان کو نہیں کچھ کہیں، یہ بھی سمجھ آ گئی. اور جب آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، لوگوں کا ووٹ نہ مانگیں، اصل میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کی ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی آزادی کے لیے، اپنی ذات کی آزادی کے لیے، اپنی پرسنل آزادی کے لیے لوگوں کا ووٹ چوری ہوا شدہ اس کے لیے نہ کھڑے ہوں، لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے اس کے لیے بھی نہ کھڑے ہوں، ان کو سزائیں ہونے دیں. آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ CCTV فوٹیج کی بات نہ کریں. اور عمران خان کیا کہتے ہیں، آپ شواہد لے کر آئیں، CCTV فوٹیج دکھائیں اور انصاف کریں. جن لوگوں نے یہ CCTV فوٹیج چرائی ہے وہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے چھپانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر شواہد کیا ہیں. تو اس لیے ایک پیغام نہیں آتا، ہر بندہ یہ پیغام لے کر آ رہا ہے. یہی تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ میز کے اوپر بیٹھتے ہیں، آپ جب نیگوسیشنز کرتے ہیں، وہ تو عمران خان سے جو کچھ وہ لوگوں کے لیے مانگ رہے ہیں وہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، آپ اسی کے خلاف جاؤ. جب عمران خان کیسے اس چیز کے خلاف جائیں؟ اس سے نہ، اور میں نے یہ بھی کہا تھا آپ ڈائریکٹلی ہمارے سے بات کرو اور آپ ہمیں بتاؤ یہ تو چیزیں نہیں ماننی. اور عمران خان کیا کرے جس کے تحت عمران خان باہر نکل سکتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے تو کھڑے ہوں گے. تو اس لیے آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا، نہ عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کیا، نہ ہمارے ساتھ. تو یہ جو پیغام آتے ہیں ان کو کیا کریں، یہ کچھ نہیں کر سکتے اس کا. میڈم یہ بتائیے گا، موجودہ چیئرمین بیرسٹر غور صاحب کو ہٹانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا لگتا ہے وہ چیئرمین رہیں گے پارٹی کے؟ ابھی تو عمران خان پیٹرن اینڈ چیف ہیں، انہوں نے کہا ٹیکنیکلی وہ نہیں ہو سکتے. انہوں نے بہت کلیئرلی کہا ہے سارے فیصلے صرف اور صرف عمران خان کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس کی جو محکمہ میں جو ان کے لیے بات چیت کریں گے وہ عمر ایوب ہوں گے، اور جن کی ڈیوٹی لگی جو ہے بھی، اور دوبارہ انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ سلمان اکرم راجہ ان کے احکامات کی وہ اس کو پورا کریں گے. 27ویں آئینی ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے، تو کیا تحریک انصاف 27 لائیں گے آپ کے حقوق لینے کے لیے، 28 لائیں گے آپ کو اور مزید غلام بنانے کے لیے 30 بھی لے آئیں گے. تو آپ کے اوپر ہے، آپ نے کتنی دیر انتظار کرنا ہے آپ کے پتہ. ہمیں تو عمران خان سے 27ویں ترمیم سے متعلق سوال ہے میڈم. جیسے عبداللطیف چترالی کو نااہل قرار دیا گیا سزا یافتہ ہونے کے بعد، سننے میں آ رہا ہے کہ عمر ایوب صاحب سمیت 51 MNAs اور ہیں جن کو 27ویں ترمیم سے پہلے جو ہے نا وہ نااہل قرار دیا جائے گا. تو اس حوالے سے کوئی خبریں ہیں یار آپ کے پاس؟ اس قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ جو آپ کو ظلم کی چکی میں مزید پیسا جا رہا ہے، آپ کو قبول ہے. عمران خان اس سے زیادہ آپ کے لیے کھڑے ہیں، اس سے زیادہ کو کیا زبیر عمر کی پارٹی میں شمولیت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پارٹی تسلیم کرے گی؟ ان کے بھائی چھوڑ چکے ہیں پہلے ہی پارٹی. زبیر عمر، اسد عمر صاحب کے بڑے بھائی زبیر عمر بیٹا 24 کروڑ ساری عوام عمران خان سے چاہتے ہیں، انہیں کی کمی رہ گئی اب. تسلیم کریں گے آپ لوگ؟ آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں. آج ہمارے لائر نے بتایا کہ آج عمران خان کی سینٹنس سسپینڈ ہو سکتی تھی کیونکہ نیب کو نوٹیفیکیشن چلا گیا تھا، لیکن آج جج صاحب نے نہیں کیا کیونکہ جو ایک شخص آئے ہوئے تھے بغیر کسی کاغذ کے، انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو اطلاع ملی ہے، پورے پاکستان کو اطلاع تھی لیکن اس شخص کو رات کو اطلاع ملی ہے کہ یہاں پیش ہونا ہے. اس نے یہ بھی آگے کہا کہ ہم نے تو ابھی پروسیکیوٹر یا لائر اپوائنٹ ہی نہیں کیا یہ کیس کے لیے. تو ہم نے اپنے لائر سے پوچھا، سلمان صفدر سے، کہ آپ بتائیں کہ جج صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا. اگر سینٹنس نہیں سسپینڈ کرنی تھی، جج صاحب کو اسی وقت ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا اور ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ 2 گھنٹے میں پروسیکیوٹر جنرل کو یہاں پیش کریں.
یہ عام طور پہ ججز کرتے ہوتے ہیں کیونکہ ایک جج چیف جسٹس کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور یہ بہت بڑی انسلٹ ہے ہمارے ججز کی کہ اس قسم کا مذاق آ کے کیا جائے پروسیکیوشن کی طرف سے. اس لیے آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ عید سے ایک دن پہلے انہوں نے کیس کیوں لگایا. آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ انہوں نے 11 تاریخ کی ڈیٹ دے دی ہے. اب ہم نے ڈرائر سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ 11 تاریخ کو اگر کیس ہوگا کیا عمران خان کو اور ان کو بیل مل جائے گی بشرا بی بی کو. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 11 تاریخ کو آئیں گے کہ اسٹولن مینڈیٹ کی حکومت کا نمائندہ وہ آ کے کہے گا کہ جی میں نے فائلیں نہیں پڑھی ابھی تک اور مجھے 1 مہینہ چاہیے پڑھنے کے لیے. ان کی کوشش حکومت کی پوری یہ ہوگی اور جج صاحب ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں. اب حکومت کی طرف سے کوشش یہ ہوگی کہ اس مہینے کے آخر تک اس کو کھینچ دیا جائے اور تاکہ چھٹیاں شروع ہو جائیں ججز کی اور ستمبر تک عمران خان کنفرمڈ اور گارنٹیڈ ہے کہ جیل سے رہا نہیں ہوں گے. اور یہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے لائر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ صرف آدھے گھنٹے کی بات ہے, آدھے گھنٹے کا کیس ہے. ہم جج صاحب کے ساتھ پیش کریں گے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اپیل اگلے سال تک نہیں سن سکتے. اس وجہ سے ان کا کام بنتا ہے کہ ان کو بیل دے دیں. تو یہ تو آج آپ کو بتا دیا کہ رول آف لا پاکستان کی 26ویں ترمیم کی وجہ سے کہاں پہ پہنچ گیا. جو بہت اچھی چیز میں آپ کو اچھی خوشخبری بھی بتا دوں, جو بہت خوشائن چیز ہے جو ہمارے لائرز نے اندر ہمیں بتایا ہے کہ ایک کیا نام ہے ان کا, واجد گیلانی. ایک جو واجد گیلانی ہے جو اسلام آباد بار کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں, انہوں نے لائرز کے ساتھ بیٹھ کے عہد کیا تھا. آپ پھر سے سمجھیں عہد آپ کیا چیز ہوتی ہے. عہد بڑا ایک آپ اللہ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ عہد کرتے ہیں کہ میں پاکستان کے رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں 26ویں ترمیم کے خلاف کھڑا ہوں. تو انہوں نے اس کے بیسس پہ اپنی الیکشن کال دی, اس کے بیسس پہ ان کو لائرز نے ووٹ دیا, 1000 ان کو ووٹ پڑا. جیسی ان کو ووٹ پڑا اور وہ اس پوزیشن میں آ گئے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جا کر 26ویں ترمیم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آزاد ججز کے جو لیٹر گیا ہوا تھا ان کی سپورٹ میں وہ انہوں نے ودرا کر لیا اور اب انہوں نے یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ 27ویں ترمیم کو ابھی میں سپورٹ کروں گا. تو لائرز نے یہ بھی بتایا کہ اس کی قیمت شاید 2, یہ لائرز ہی بتا رہے تھے اندر, اس کی قیمت شاید صرف 2 یا 2.5 کروڑ روپے لگی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ اس شخص کو جا کے بتاؤ کہ رول آف لا کی قیمت تو اونچی کر لیتے ہیں. آپ یہ حالت ہو گئی ہے کہ 2-2 کروڑ کے اندر انصاف پاکستان کا بکنا شروع ہو گیا ہے. تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے ہمارے لائرز نے, جس میں علی بخاری, نیاز اللہ نیازی اور شعیب شاہین شامل ہیں جو لیڈ کریں گے اس کو. عدم اعتماد کا ووٹ لا رہے ہیں کیونکہ اس شخص نے لائرز کا ووٹ بیچا ہے, کیونکہ یہ لائرز ہی ہیں جنہوں نے اب ہولڈ کرنا ہے رول آف لا پاکستان میں. تو یہ بڑی خوشائن چیز ہے. وہ عدم اعتماد اس کے خلاف لائیں گے, اس کو اس کی وہ کرسی سے ہٹائیں گے اور اس کے بعد سارے پاکستان میں لائرز بہت خوش ہوں گے سن کے کہ آئندہ کے لیے جو رائٹ آف ووٹر ہے وہ اس طرح لوگ بیچیں گے نہیں جا کر اپنے بارز ایسوسیشن میں. اس طرح غلط بات ہے. ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ رول آف لا کو پروٹیکٹ کریں. میم اس وقت سارے راستے بند ہو چکے ہیں. اس حساب سے کیسز بنائے ہیں, یہ سیاسی انتقام کی شاخسانہ ہے اور یہ جنوری میں ہم نے اپیل دائر کی تھی. یہ جو سزا ہوئی ہے توشہ خانہ 3 کی سزا ہوئی ہے. پہلے میں نے سسپینڈ کروائی تھی وہ جو 3 سال الیکشن کمیشن والے کمپلینٹ تھا. دوسرے میں استغاثے نے خود کہا کہ جی اس میں بہت ساری خامیاں ہیں, اس کو معطل کر دیں. وہ اب یہ تیسرا ہے جس میں پہلے بھی ضمانت عمران خان صاحب کی سزا سے پہلے اس میں ہو چکی ہے اور سارے واقعات جو ہیں ڈویژن بینچ نے ڈسکس کرنے کے بعد کیے تھے. اب آپ کے علم میں ہے کہ ہر ہفتے
एक महीने से हर हफ्ते पिशावर से लेकर कराची पूरी पार्टी और पूरी कौम जो है वो यहाँ इकट्ठी होती है, और इसलिए कि पहले इन्होंने दफ्तर ने एतराज लगा दिया कि अर्जेंट एप्लीकेशन का है, और खुद हाई कोर्ट उस एतराज को कह रही है कि ये गैर कानूनी ये एतराज दफ्तर ने लगाया है। तो मैंने कहा जनाब अगर गैर कानूनी एतराज लगाया है तो उसकी सजा तो आपने इमरान खान और बुशरा बीबी को दे दी कि एक हफ्ते के बाद केस को लगाया जाए। बाहर का एक हफ्ते के बाद जब केस लगता है तो फिर नोटिस होता है, और फिर जब तारीख लगती है जो दी जाती है उस दिन तारीख यहाँ सारी पार्टी आई होती है, लेकिन दफ्तर फिर उसे नहीं लगाता। ये एक महीने से ये चूहे बिल्ली का खेल तमाशा यहाँ चल रहा था। और आज जो आपने जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, आज जनाब प्रोसिक्यूटर साहब फरमाते हैं कि वो जनाब जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर पहले बना था वो एडवोकेट जनरल बन गया है। तो मैंने कहा कि जी उसको तो इनाम मिल गया एडवोकेट जनरल बनने का, आपको भी इनाम कोई ना कोई मिल जाएगा, आप भी हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे। तो ये तो आलम है, बाहर कैफ कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा जी इनका नोटिफिकेशन देख लें, ये नोटिफिकेशन 10 बंदों का जो बना है, बना ही इमरान खान और बुशरा बीबी के मुकदमात के लिए है जो ये फरमा रहे हैं। तो इसलिए किसी और प्रोसिक्यूटर की कैसे इजाजत दी जा सकती है? और वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो प्राइवेट वकील नहीं रख सकते आप मोटी मोटी फीसें जो है आवाम के पैसे से जो है पेट काट के उनको दें, जब तक कि अटॉर्नी जनरल ये ना कहे कि मैं नाअहल हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं इस तरह का मुकदमा नहीं कर सकता, तो फिर अटॉर्नी जनरल को अटॉर्नी जनरल रहना ही नहीं चाहिए। तो मैंने कहा जी ये अगर इन्होंने सरकारी वकीलों का जो पैनल दिया है ये मौजूद है, तो आज इनको ये कहना, ये सारे मीडिया में, सारे पाकिस्तान के अखबारों में सुबह से लेके शाम तक चल रहा है कि आज इसकी अलकादर ट्रस्ट वाले केस की समाअत जो है होनी है। तो बाकी रहा ये है कि मुकदमे में जो कुछ है आपके सामने है। मैंने कहा जी ये आम आदमी नहीं है, पाकिस्तान सारे की ये जो है हार्ट थ्रॉब है, दिलों की धड़कन है इमरान खान, सारे पाकिस्तान की, और सारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो मुतजस्सिस है, वो मुतमन्नी है, वो मुल्तमिस है आपके से कि खुदारा इंसाफ कीजिएगा, इसको समाप्त करें। जिस दिन ये समाप्त हुआ आपके सामने आ जाएगा कि इस केस में जरा बराबर भी कोई ऐसी शवाहिद नहीं है, ना तो खजाने में से एक ढेला निकला है, ना अलकादर ट्रस्ट वाले में से कोई भी मफाद इमरान खान या बुशरा को मुयस्सर आया है। तो ये केस जो है हवा में बिखर जाएगा, लेकिन खुदारा इंसाफ निहायत ही शर्म की बात है कि आज वकील आकर, सरकारी वकील आकर ये कह रहा है कि जी मुझे पता नहीं था और मुझे रात को पता चला है। कुछ शर्म करो, पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि आज ये कृषि लगनी थी और तुम आके कह रहे हो कि मुझे पता ही नहीं था। और वही डिलेइंग टैक्टिस, वही शर्मनाक किस्म की हरकत जो शुरू है यहाँ पर, कि यहाँ पे इंसाफ नहीं दिया जा रहा, अदलिया आजाद नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि अदलिया आजाद होकर अपने हक के फैसले आजाद तरीके से दे। और बार बार बंदे को कह रहे हैं, पूरी कौम कह रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप पे प्रेशर है, आप बताएं किसका प्रेशर है, आप फैसला दें, हम आपका साथ देंगे। हम कोई ऐसा किसी का प्रेशर इस मुल्क के आइन के मुताबिक बर्दाश्त ना करते हैं, न किसी अपने इदारे को करने देंगे। लेकिन आप सामने आए, हिम्मत करें, हक का फैसला देना आपकी जिम्मेदारी है। आपने एक हल्फ लिया हुआ है, आपको इंसाफ देना है, अपने हल्फ के मुताबिक इंसाफ दें, अपने हल्फ के मुताबिक आप फैसले दें। और हमें पूरा यकीन है, इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि जिस तरीके से इमरान खान इस कौम की जंग लड़ रहा है, जिस तरीके से इमरान खान हक के साथ खड़ा है, जीत इमरान खान की होनी है, जीत हक की होनी है। खुदा साहब आप जरा बता दें, वकील साहब जरा सुन ले बात। सलमान सफदर साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कायद इमरान खान साहब के वकील हैं। अलकादर ट्रस्ट केस पहले लग नहीं रहा था, हमें याद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइलें गुम होती थी, फिर फाइलें भी अलीमा खान साहिबा अंदर ढूंढती रही, वो फाइलें मिली, अल्लाह अल्लाह करके केस लगा। जब केस लगा तो वकील को पता ही नहीं चला, तैयारी नहीं की उसने। सर पूरी डिटेल इसके बारे में जरा आप आज बताएं, अलकादर ट्रस्ट के और खान साहब के केसेस के हवाले से। मेरा जवाब आपके सवाल के अंदर ही है
کہ جب اللہ اللہ کر کے تاریخ لگتی ہے اور وکیل ہی نہ آئے تو پھر اس کو اللہ پوچھتا ہے. تو پہلی بات یہ ہو گئی. عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر بڑے کھوکھلے کیس ہیں, بڑے بے بنیاد ہیں, جیسے عدت نکاح, سائفر, 9 مئی, سارے کیسز زمین بوس ہوئے, ایکسپوز ہوئے. جس دن یہ کیس انشاءاللہ شروع ہوگا 1 ہفتے کے بعد, عید کے بعد, آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ کیس بھی بہت جلد کلیپس ہوگا. اور بہت سرکار آج ہی میدان چھوڑ کے بھاگی ہوئی ہے, آج نہیں پیش ہوئی, اور میدان چھوڑتی ہوئی لگاتار متواتر نظر آ رہی ہے. سو انشاءاللہ بہت جلد اچھی خبر آئے گی, اور بہت جلد حق سچ پہ آپ کے لیڈر کھڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو خوشخبری سنائیں گے بہت جلد. سر کتنے ایسے کیسز آئے خان صاحب کے آپ کے پاس جب آپ کورٹ میں گئے, اور سامنے کورٹ کا جو کچھ بھی ہے, ججز پہ پریشر ہے یا جو بھی ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتے, ایز اے وکیل آپ کو کب سب سے یہ لگا کہ واقعی مجھے مایوسی ہوئی ہو آپ کو؟ دیکھیں, ہمیں عمران خان صاحب کے کیسز بہت آسان ہیں. آسان اس لیے کیونکہ انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے, بڑے بے بنیاد اور کھوکھلے سے کیس ہیں. دقت ہمیں صرف تب آتی ہے جب ہمیں ہیئرنگ نہیں ملتی, سنوائی نہیں ملتی, اور کچھ عرصے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رزلٹ لینا ناممکن ہوا ہوا ہے. سو امید کرتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کچھ تھوڑی سی نرمی کریں, تھوڑی سی بہتری لائیں. اس سے ان کے اپنے ادارے کا بھی جو ایک وہ امپریشن ہے وہ خراب ہوتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک مقدمہ سننے آتے ہیں, اور اس میں چھوٹی سی بات پہ تاریخ ہو جاتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ مقدمہ لگا ہوا ہے. آج جج صاحب کو بتایا کہ کچھ عوام کی نبض بھی دیکھیں, کچھ ان کی پلس بھی دیکھیں کہ کتنے لوگ آج آئے ہوئے تھے یہ مقدمہ سننے کے لیے, رزلٹ لینے کے لیے, مگر آج انفارچونیٹلی اس میں ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی بہت جلد. سلمان صفدر صاحب, 2007 میں جب عدلیہ پہ مشکل وقت آیا, وکیل سب سے پہلے تھے, عدلیہ کو بچایا, آزاد کیا افتخار چودھری صاحب کے ٹائم میں. اب ایک مرتبہ پھر عدلیہ جو ہے نا وہ یرغمال بن چکی ہے, قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے, وکلا عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ جج جو ہے نا فیصلے نہیں کر سکتے؟ جس کورٹ کے باہر آپ کھڑے ہیں, اس ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے انصاف کے لیے خط بھی لکھا تھا, وہ خط کیا تھا وہ آپ کے سامنے, تو سر کیا کہیں گے؟ بہت جلد اس پر بہتری آئے گی. آپ درست فرما رہے ہیں کہ عدلیہ کچھ عرصے سے بہت افیکٹ ہے. اب جیسے ہمارے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں اتنے فائن ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو فوجداری کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, مگر ہمارے عمران خان صاحب کے مقدمات کبھی بھی ان کے پاس نہیں لگائے گئے. تو میرا خیال ہے جب ججز کی اویلیبلٹی بھی ہو اور اسٹرینتھ بھی پوری ہو تو ان ججز کے آگے مقدمات لگنا بڑا ضروری ہے. اور جیسے آج تاریخ لے لی گئی کہ آج وکیل موجود نہیں ہے, تو یہ تمام محکمے جنہوں نے اتنے اچھے وکیل رکھے ہوئے ہیں ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آ کے ان مقدمات میں عدالت کی معاونت کریں, نہ کہ اسپیشل وکیل ڈھونڈنے کا بہانہ بنا کر تو ان کیسز کو التوا کا شکار بنایا جائے. بہرحال دیر آئیں گے, درست آئیں گے, عید کے فوراً بعد پیشی ہوگی, اور انشاءاللہ خوشخبری. سر واجد علی شاہ گیلانی صاحب کو